صحابہ اکرام علیہم رضوان اس امت کے افضل ترین افراد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دعاؤں کی قبولیت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں سلیم بن عامر حبائری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ملک شام میں بالکل ہی بارش نہیں ہوئی اور شدید قحط کا دورہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز استسقاء کے لیے میدان میں نکلے اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے حضرت ابن الاسود جرشی کو بلایا اور ان کو ممبر کے نیچے اپنے پاس بٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اس طرح دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، ہم تیرے حضور میں حضرت ابن الاسود جرشی کو سفارشی بنا کر لائے ہیں، جن کو ہم اپنے سے نیک اور افضل سمجھتے ہیں۔ پھر حضرت ابن الاسود جرشی اور تمام حاضرین نے بھی اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بارش کی دعا مانگنے لگے۔ اچانک پچھم سے ایک زوردار ابر اٹھا، یعنی بادل آیا، پھر موسلا دار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ ملک شام کی زمین سیراب ہو کر کھیتی سے سرسبز و شاداب ہو گئی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل میں، دعا مانگنے میں، حضرت ابن الاسود کو سفارشی بنانا، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ امت کے لیے بہترین ایک درس بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اپنے میں سے جس کو نیک زیادہ سمجھتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا میں ذکر بھی کیا کہ یا اللہ، ہم تیرے حضور حضرت ابن الاسود کو سفارشی بنا کر لائے ہیں کہ جن کو ہم اپنے سے نیک اور افضل سمجھتے ہیں، کہ ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما۔ اب پھر انہوں نے بھی دعا مانگی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا اور ملک شام کی زمین سیراب ہو کر سرسبز و شاداب کر دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کبھی کوئی معاملہ پیش آئے تو اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، اس کے ذریعے بھی دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بخار کے مریض کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، میں تجھ سے ایسے بخار کی دعا مانگتا ہوں جو مجھے جہاد اور بیت اللہ شریف کے سفر اور مسجد کی حاضری سے نہ روکے۔ یہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے بخار ایسا عطا کر دے۔ یہ فضیلت سنی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، آپ نے فرمایا کہ بخار جو ہے وہ بہت زیادہ نیکیاں لاتا ہے، بخار کے مریض کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بخار کی فضیلت سن کر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ رہے کہ یا اللہ مجھے بخار عطا کر دے، لیکن ایسا بخار کہ جو مجھے جہاد سے نہ روکے، جو مجھے بیت اللہ شریف کی حاضری سے نہ روکے، اور جو مجھے مسجد کی حاضری سے نہ روکے، یعنی ان چیزوں میں یہ بخار میرا رکاوٹ نہ بنے، یعنی تیری عبادت کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، عمرہ اور حج کی ادائیگی کے معاملے میں، راہ خدا عز و جل میں سفر کے معاملے میں وہ بیماری یا بخار جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے، اور یہ بخار مجھے عطا کر دے تاکہ مجھے وہ فضیلتیں مل جائیں، تاکہ مجھے وہ نیکیاں مل جائیں جن کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخار کے مریض کے لیے کیا ہے۔ تو اب یہ آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی، چنانچہ آپ کے صاحبزادگان کا بیان ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کے بیٹے بتاتے ہیں کہ ہمارے باپ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت بخار رہتا تھا اور بدن جلتا رہتا تھا، مگر اس حالت میں بھی وہ حج، جہاد کے سفر سے نہیں رکتے تھے، یعنی اس بخار نے ان کو نہیں روکا حج وغیرہ سے، راہ خدا میں سفر سے اور مسجد میں حاضری سے۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی وہ حج و جہاد کے لیے سفر کرتے اور مسجدوں میں حاضری دیتے تھے
اور اس قدر جوش و خروش کے ساتھ ان کاموں کو کرتے تھے کہ کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بخار کے مریض ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس انوکھی دعا میں آپ زبردست نیکیوں کی طلب نظر دیکھیں گے کہ کس قدر یہ نیکیوں کے حریص ہیں، کس قدر نیکیوں کے طلبگار ہیں۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخار کے مریض کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا تو یہ دعا مانگنے لگے، یا اللہ مجھے بخار عطا کر دے۔ یہ ہر وقت نیکیاں ملتے رہیں، ہر وقت نیکیاں ملتے رہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کتاب میں بخار کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ وہاں سے بخار کے فضائل پڑھیں، تو پھر یہ بیماری، یہ بخار، یہ تکلیف آ جانا ہمیں جو ہے وہ اذیت کا باعث نہیں بنے گا۔ بعض اوقات انسان بے صبری کرتا ہے، ناشکری کے الفاظ بولتا ہے، جب یہ پتہ چل جائے کہ مجھے اس تکلیف کے بدلے میں کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، اس معمولی سی تکلیف کے بدلے میں کتنا بڑا اجر مل رہا ہے، کس طرح میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، کس قدر مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، تو پھر وہ تکلیف سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس تکلیف میں بھی جب مزہ آتا ہے کہ مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، میرے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگ کر یہ بخار لے لیا کہ یا اللہ مجھے بخار عطا کر دے کہ یہ نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ بخار میرے عبادات میں رکاوٹ نہ بنے۔ اب معمولی سا سر درد ہو جانے پر، معمولی سا بخار آ جانے پر، معمولی سی تکلیف آ جانے پر مسجد میں جانے سے قاصر رہنے والے، راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کے معاملے میں ہیلا بہانہ کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا بدن ہر وقت بخار میں جلتا رہتا، ہر وقت بخار آپ کو رہتا، لیکن ان کاموں میں جوش و خروش کے ساتھ شرکت کرتے، حج و جہاد اور مسجدوں میں حاضری وغیرہ کے معاملے میں جوش و خروش سے شرکت کرتے، یہاں تک کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا تھا کہ یہ ہر وقت بخار میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا شوق عبادت عطا فرماتے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کا ہمیں اللہ تعالی ذہن عطا فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعا کی قبولیت ہی کے حوالے سے گزشتہ سلسلے میں ہم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی قبولیت کے حوالے سے ایک واقعہ سنا تھا، اور کس قدر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ ہیں، کس قدر یہ مستجاب الدعوات ہیں کہ اس سفر کے دوران لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس سوکھے درخت پر کاش پھل ہوتے، کھجوریں ہوتی تو ہم کھاتے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دعا پڑھی، فوراً اس درخت پر اللہ تعالیٰ نے کھجوریں اگا دیں اور وہ کھجوریں لوگوں نے کھائیں۔ اس طرح شواہد النبوہ کے صفحہ 172 پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ پیدل حج کے لیے جا رہے تھے، درمیان راہ میں ایک منزل پر قیام فرمایا، وہاں آپ کا ایک عقیدت مند حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ تندرست لڑکا پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ، تمہیں جیسے فرزند کی تمنا ہے ویسا ہی فرزند تم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ، جیسے فرزند کی تمہیں تمنا ہے اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی فرزند تمہیں عطا فرما دیا ہے، اور تمہارا یہ لڑکا ہمارا عقیدت مند اور جان نثار ہوگا۔ وہ شخص جب اپنے مکان پر پہنچا تو یہ دیکھ کر خوشی سے باغ باغ ہو گیا کہ واقعی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے فرزند کی بشارت دی تھی ویسا ہی لڑکا اس کے ہاں پیدا ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ خشک درخت پر تازہ کھجوروں کا دفعتاً لگ جانا، اور عقیدت مند کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا، اس بات کو جان لینا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ہمارا عقیدت مند و جان نثار ہوگا۔ غور فرمائیے کہ یہ کتنی عظیم اور کس قدر شاندار آپ کی کرامت ہے، کس قدر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دعا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے
خشک درخت میں پھل پیدا فرما دیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی فراست عطا کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنی مومنانہ فراست سے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بیٹا عطا کر دیا ہے جو اہل بیت کا جانثار ہوگا، عقیدت مند ہوگا۔ کیوں نہ ہو کہ آپ ابن رسول اور نور دیدہ حیدر و بطول ہیں اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں بے انتہا مقبول ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مستجاب الدعوات ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مستجاب الدعوات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بھی بڑا بلند رتبہ ہے، ان کا بھی بڑا بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا ہی میں جہاں ان پر اتنی بڑی آزمائش ہے، اتنا بڑا امتحان ہے اور یہ اس امتحان میں کامیاب ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام، راکب دوش مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ان کی شان کو ظاہر فرما دیا۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بیان امام حسین کی کرامات، جس کا تحریری رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، امام حسین کی کرامات، اس رسالے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ الطبقات الکبریٰ کی جلد 5 کے صفحہ 110 کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمت اللہ البدی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجئے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیکوں سے دعا کروانا یہ اولین لوگوں کا، صحابہ اور تابعین کا معمول رہا ہے۔ حضرت ابن مطیع رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کنویں میں جہاں ان کا پانی کم تھا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے کہ آپ دعا کر دیں کہ آپ کی دعا کی برکت سے میرے کنویں کا پانی جو ہے وہ اس کی کمی ختم ہو جائے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یوم عاشوراء یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 سنہ ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین رضی اللہ تعالی، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار جوان حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام تشنا کام، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کی، اے رب قہار عز و جل، اس نابکار کو عذاب نار سے قبل ہی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعا مستجاب یعنی قبول ہوئی
اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا، اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور حمد الہی بجا لائے اور عرض کی، یا اللہ عز و جل، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ سے پتا چلا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کس قدر مقبول بارگاہ ہیں، اور یہ بھی پتا چلا کہ ان کے گستاخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس قدر سزا اور کس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کا حقدار ہے، جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا بے ادب ہے، امام علی مقام کا گستاخ ہے۔ اور اس نے کہا تھا کہ امام علی مقام سے کہ آپ نے وہ خندق کی آگ جو جلائی تھی، اس آگ کے بارے میں اس نے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے وہ دوزخ کی آگ سے پہلے یہی آگ جلا لی۔ تو امام علی مقام کے دل کو کتنی تکلیف اس ملے سے۔ آپ نے فرمایا، اے دشمن خدا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت مالک بن عروہ کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طرح ایک گستاخ و بد لگام یزیدی کا ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی نے بکا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے کیا نسبت۔ یہ سن کر قلب امام کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار عز و جل، اس بد گفتار کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ناگاہ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا، نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح سوانح کربلا کے صفحہ 90 پر ہے، میرے شیخ طریقت امیر سنت اس واقعہ کو بھی نقل کرتے ہیں کہ یزیدی فوج کا ایک سخت دل مزنی شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں فرات سے ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب الانام عز و جل میں عرض کی، اللہم امت عطشانا، یعنی اے اللہ اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا، مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش، یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کا شجر، باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عالی کس قدر عظمت والی ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا وند غفور عز و جل کو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی قطعا نامنظور ہے، اور آپ کا بدگو دونوں جہاں میں مردود و مطرود یعنی دھتکارا ہوا ہے۔ گستاخان حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا، اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض گستاخان حسین کے ہاتھوں ہاتھ ہونے والے عبرت ناک بد انجام کے واقعات نقل کرنے کے بعد
تحریر فرماتے ہیں کہ فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھا دینی تھی کہ اس کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور ان کے قرب و منزلت پر جیسی کہ نصوص کثیرہ اور احادیث شہیرہ شاہد ہیں، ایسے ہی ان کے خوارق کو کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے میں کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو ایسا مستجاب الدعوات ہے، اس کے مقابلہ میں آنا خدا عز و جل سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے اور دنیا ناپائیدار کے حرص کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا اس نے انہیں اندھا بنا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت دکھائی جا رہی دعا کی قبولیت کے ذریعے کہ یہ جو مستجاب الدعوات ہے، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یزیدیوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں آنا خدا کے مقابلے میں آنے کے مترادف ہے۔ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنگ کا اعلان فرما دیا۔ لہذا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی بلکہ ولیوں کے سردار بلکہ سید الاولیاء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ولی، نواسہ رسول، اہل بیت، وہ چادر تطہیر میں آنے والے، وہ مباہلہ کے موقع پر جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، جن کے لیے فرمایا تھا کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، تو وہ جو ہے وہ عیسائیوں کا پادری یہ اپنے وہ محل کی جو قلعے کی جو چھت پر تھا، اس نے کھڑے جو منظر دیکھا، ان مقدس صورتوں کو دیکھا، اس وقت اس نے کہا تھا کہ اے لوگوں تم ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ وہ ہستی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں شرف قبولیت عطا فرمایا اور ہاتھوں ہاتھ ان قبولیت کے آثار کو ظاہر کیا، اور جو یزیدی بد باطن تھے، جو بدبخت، جو بد زبانی کر رہے تھے، ان کو سخت عذاب کا جو اللہ تعالیٰ نے شکار کر کے اسی وقت ان کی دعاؤں کی قبولیت کا اظہار بھی فرما دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ جب وہ حق پر نہ تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت ان کے ساتھ نہ تھی، بلکہ یہ ایک امتحان تھا جس میں یہ کامیاب رہے۔ یہ کربلا میں ان کی شہادتیں اسلام کی بقا کے لیے ایک زبردست جو ہے وہ قربانی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مستجاب الدعوات ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے راہ شہادت سے فرار اختیار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ایسے پیارے ولی ہیں، ایسے پیارے صحابی ہیں، ایسے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کی دعائیں مانگی، استقامت کی دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے کہ ہم بھی راہ خدا عز و جل میں سفر کریں اور راہ خدا عز و جل میں قربانیاں دینے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے راہ خدا عز و جل میں ان کا سفر، شوق شہادت، جوش شہادت، یہ سب ابھی سنا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب کے سب ہمیں دنیا کے معاملے میں آخرت کو ترجیح دینے والے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ روایات میں ملتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر، انتہائی نشانہ باز تیر انداز تھے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں خوب داد شجاعت دی، مگر جنگ خندق میں زخمی ہو گئے اور اسی زخم میں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی زرہ پہنے ہوئے نیزہ لے کر جوش جہاد میں لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جا رہے تھے۔
ابن العرقہ نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھ کر تیر مارا جس سے آپ کی ایک رگ کٹ گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبی میں ایک خیمہ گاڑ دیا اور ان کا علاج شروع کیا۔ خود اپنے دستے مبارک سے 2 مرتبہ ان کے زخم کو داغا اور ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شوق شہادت میں خدا وند قدوس عز و جل سے یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل تو جانتا ہے کہ کسی قوم سے مجھے جنگ کرنے کی اتنی تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اے اللہ میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو جب تو مجھے تو زندہ رکھنا تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جنگ کروں، اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہی ہے تو میرے اس زخم کو پھاڑ دے اور اسی زخم میں تو مجھے شہادت عطا فرما دے۔ خدا کی شان، آپ کی یہ دعا ختم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اور خون بہ کر مسجد نبوی میں بنی غفار کے خیمے کے اندر پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے چونک کر کہا کہ اے خیمہ والو، یہ کیسا خون ہے جو تمہاری طرف سے بہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون جاری تھا، اسی زخم میں ان کی شہادت ہو گئی، عین وفات کے عالم میں، یعنی عین وقت شہادت۔ ان کے سرہانے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جان کنی کے عالم میں انہوں نے یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بار جمال نبوت کا دیدار کیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ جسے میٹھے اسلامی بھائیوں، کس قدر خوش نصیبی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہیں آخری وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گئے۔ کتنے یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو آخری وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے احد کے میدان میں وہ واقعہ جس کو امیر علیہ سنت نے بھی ذکر کیا، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وقت ہے، خون بہ رہا ہے اور نیم جان جسم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے جب تشریف لائے، پوچھا آخری تمنا کیا ہے، تو یہ عرض کرتے ایک تمنا ہے۔ اس کے بعد اپنے نیم جان جسم کی طاقت کو سمیٹا اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ کر کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جام شہادت نوش کر لیا۔ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ گویا زبان حال سے یہ ہے کہ نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔